بانی پی ٹی آئی ماضی میں ملٹری کورٹس کے فضائل بیان کرتے رہے۔ دفاعی اداروں پر حملہ آوروں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہوتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں ملزم کو وکیل، ریکارڈ تک رسائی اور فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہوتا ہے۔ تحریک انتشار ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنا رہی ہے۔ سزا پانے والوں کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہیڈ کوارٹرز کی جدید سہولتوں سے آراستہ نئی بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ پاسپورٹ آفس اسلام آباد ریجن کی نئی بلڈنگ کا بھی افتتاح۔ ڈی جی پاسپورٹ کی وزیر داخلہ کو سسٹم کی اپ گریڈیشن اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی سے متعلق بریفنگ۔ پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا معاملہ حل کر دیا۔ مسائل کے مستقل حل کے لیے ادارے کو اتھارٹی میں تبدیل کرنا ہے، وزیر داخلہ کا خطاب۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ثقافتی روابط کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ اسلام آباد میں یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے کلچرل سینٹر کا افتتاح۔ پاکستان اور ترکیہ کے قریبی تعلقات کی ایک تاریخ ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام اور حکومتوں کے درمیان محبت، اعتماد اور احساس کا رشتہ ہے۔ سیاسی اور معاشی شعبوں کی ترقی، ثقافتی شعبے میں بھی تعلقات کو وسعت دینی ہے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خطاب۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن۔ خیبر پختونخوا میں قدرتی وسائل کی نئی دریافت، یومیہ 21 لاکھ کیوبک فٹ تک گیس کی پیداوار حاصل ہوگی۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ مزید ذخائر کی تلاش جاری۔ این ایل سی اور ڈی پی ورلڈ کا کراچی سے چٹاگانگ تک تاریخی شپنگ سروس کا آغاز۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اکتوبر میں پہلی براہ راست شپنگ سروس کے آغاز کے بعد 1000 سے زائد کنٹینرز کی ترسیل مکمل۔ کراچی اور جبل علی کے درمیان کنٹینر سروس 13 جنوری کو این ایل سی کے پہلے جہاز کے ساتھ شروع ہوگی۔ دوسرا جہاز جنوری کے آخر تک روانہ ہوگا۔ سروس جنوبی ایشیا میں تجارت اور علاقائی روابط کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم سنگ میل۔ ملکی برآمدات میں اضافہ، خوشائند برآمدات بڑھانے کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش جاری۔ زرعی شعبے کی برآمدات بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ برآمدی شعبے اور برآمد کنندگان کو ہر ممکن مراحل فراہم کی جا رہی ہیں۔ ترقیاتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں معصوم لوگوں کی نسل کشی جاری۔ حریت قیادت کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا۔ علی گیلانی سمیت حریت قیادت نے کشمیر کاز کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ ہم حریت کی پرامن تحریک دائیں ہیں۔ مقبوضہ وادی میں روایتی سیاست بھارتی جبر کے باعث دم توڑ چکی ہے۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک کا اسلام آباد میں ورکشاپ سے خطاب۔ مغربی کنارے اور غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری، 5 صحافیوں سمیت 10 افراد شہید، متعدد زخمی۔ حملوں میں 30 سے زیادہ فلسطینی لاپتہ۔ شمالی غزہ میں قحط کے باعث 3 بچے شہید۔ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیاں، قابض فوج کے ہاتھوں کئی فلسطینی زیر حراست۔ ویٹیکن سٹی میں خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی غزہ میں حملے بند کرنے کی اپیل۔ شام کے صوبے طرطوس میں مسلح افراد کے درمیان جھڑپیں، 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے 14 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 10 زخمی ہیں۔ لذاقیہ اور حمص سمیت کئی شہروں میں کرفیو نافذ۔ حلب میں ابو عبداللہ الحسین کے مزار پر حملے کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ہنگامے۔ طرطوس میں سابق حکومت کی باقیات کی وجہ سے سوزش کا سامنا ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں شامی وزیر داخلہ۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ منفرد اسلوب اور بیان کے شاعر منیر نیازی کی 18ویں برسی۔ محبت، احساس اور اپنائیت سے لبریز جذبات کا اظہار منیر نیازی کی شاعری کے نمایاں اوصاف۔ انہوں نے پنجابی میں بھی شاعری کی اور مداحوں کے دل جیت لیے۔
منیر نیازی نے لاتعداد فلمی گانے بھی لکھے جن کی بازگشت آج بھی ہرسو ہے۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں 1992 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور 2005 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔ خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ 9 عمری میں ہی ادبی سفر کا آغاز کیا، غزلیات اور نظمیں لکھنے سے بے پناہ شہرت پائی۔ ان کے مجموعہ کلام میں خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور ماہ تمام قابل ذکر ہیں۔ پروین شاکر کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز 2 میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ آج سے سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1 بجے سے شروع ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ 3 جنوری سے کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز اور سابق کپتان بابر اعظم کا ایک اور اعزاز، چوتھی مرتبہ سال کا اختتام ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن کے ساتھ کیا۔ آئی سی ون ڈے رینکنگ میں 795 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر قبضہ برقرار۔ بابر اعظم حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے بلے باز ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس پر سیاست کرنے والے یہ بھول رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ماضی میں ملٹری کورٹس کے فضائل بیان کرتے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے اہم گفتگو میں کہا کہ ملٹری کورٹس میں کسی کا ٹرائل اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دفاعی ادارے پر حملہ آور ہو۔ تفصیل بتائیں گے رضوان عارف اپنی رپورٹ میں۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک انتشار ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنا رہی ہے۔ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں، جس ایکٹ آف پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہوتے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں کسی کا ٹرائل تب ہوتا ہے کہ جب اس نے ملک کے کسی دفاعی ادارے پر حملہ کیا ہو، جیسے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، جیسے مردان کے اندر حملہ ہوا، جیسے قلعہ بالا حصار پر حملہ ہوا۔ تو جب آپ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ جو دفاعی ادارے کے پاس ہوتی ہے، جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ماضی میں ملٹری کورٹس کے فضائل بیان کرتے رہے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں جب سویلینز کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس میں، انہوں نے اس کے فضائل بیان کیے، باقاعدہ طور پہ بتایا کہ ملٹری کورٹس کے یہ فائدے ہیں اور ان سویلینز کو وہاں کیوں ٹرائی ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ان ٹرائلز کو کرتے ہوئے۔ تمام وہ لوگ جن کی ٹرائل ہوا ہے ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے کبھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مجرمان کو قرار واقع قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈائریکٹر آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں جدید سہولیات سے آراستہ نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ آف اسلام آباد ریجن کی نئی عمارت کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے وزیر داخلہ کو سسٹم کی اپ گریڈیشن اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے بارے میں بریف کیا۔ محسن نقوی نے سہولتوں کی فراہمی کے لیے ادارے کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ٹھوس اقدامات سے پاسپورٹ پہ تاخیر کا مسئلہ حل کر دیا۔ جب پاسپورٹ آفس پہ جا رہے تھے، یہ 6 مہینے کا بیک لاگ بھی رہا ہے، جو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ 6 مہینے میں پاسپورٹ نارمل ارجنٹ دونوں نہیں مل رہے تھے۔ الحمدللہ نہ صرف پاسپورٹ اور نادرہ دونوں کے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہے کہ ہم فخر سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سینٹرز میں جائیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کا
کام بھی جلدی ہوگا اور آپ کو وہ جو جس مقصد کے لیے آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, کوئی چیز ہے, وہ آپ کو امیڈیٹلی اور ٹائملی ملے گی جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ثقافتی روابط کے فروغ کے لیے اہم اقدام. ترکیہ کے یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے کلچرل سینٹر نے اسلام آباد میں کام شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے. یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے کلچرل سینٹر کا قیام ثقافتی تعاون اور عوامی روابط کے فروغ کے لیے اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سیاسی اور معاشی شعبوں کی طرح ثقافتی شعبے میں بھی تعلقات کو وسعت دینی ہے. ہماری ایک لازوال دوستی ہے جو سرحدوں کی محتاج نہیں ہے, جو اچھے برے وقتوں کی محتاج نہیں ہے, اور اس دوستی نے کئی صدیوں پہ محیط ایک ایسا تعلق بنایا ہے جو نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان ہے بلکہ دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان ہے. We have so much in common that binds us together through culture, through history, through religion. And that is why that this bond is an unbreakable bond. یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے کلچرل سینٹر کے یہاں بننے سے میں سمجھتا ہوں کہ کلچرل ایکسچینجز کو فروغ ملے گا, پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز کو فروغ ملے گا, اور ترکیے کا کلچر جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے, ہمارے لوگوں کو اس کو سمجھنے میں, اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلنے میں بہت مدد ملے گی. وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملکی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. زرعی شعبے کی برآمدات بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. برآمدی شعبے اور برآمد کنندگان کو ہر ممکن مراعات فراہم کی جا رہی ہیں. اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان دنیا میں خوردنی تیل کا تیسرا بڑا درآمد کنندہ ہے. پیکس کھپت 6 کلو گرام فی سالانہ تھی جو بڑھ کر 17 کلو گرام ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں سرسوں, مونگ پھلی, تل, السی اور سورج مکھی کی کاشت کی جا رہی ہے. سال 2024 کے دوران خوردنی تیل کا درآمدی بل 4.190 ارب ڈالر رہا. انہوں نے کہا کہ خوردنی تیل کی پیداوار میں بڑا حصہ کپاس کے بیج سے آتا ہے جس کا مقامی پیداوار میں 55% ہے. ان کا کہنا تھا کہ تل بڑی برآمدی صلاحیت کے ساتھ اعلیٰ مالیت کی نقد آور فصل کے طور پر ابھری ہے. برآمدات بڑھانے کے لیے نئی منڈیاں تلاش کی جا رہی ہیں. چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک نے کہا ہے کہ علی گیلانی سمیت حریت قیادت نے کشمیر کاز کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. ہم حریت کی پرامن تحریک کے دائیں ہیں. اسلام آباد میں ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں معصوم کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. وادی میں لوگوں کو روزگار کے مسائل کا بھی سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کرائے گئے جبکہ بھارتی جیلوں میں کشمیری قیادت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. مشال ملک نے کہا کہ کشمیری عوام پاکستان کو اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں. نوجوان نسل کشمیری تحریک آزادی کا اہم ستون بن سکتی ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے خیبر پختونخوا میں معدنیات کے ذخائر کی دریافت کا سلسلہ جاری ہے. OGDCL نے خیبر پختونخوا میں گیس کے اہم ذخائر دریافت کیے ہیں. ان دریافت شدہ ذخائر سے روزانہ گیس کی 2.14 ملین کیوبک فٹ تک پیداوار ممکن ہے. اس نئی دریافت سے ملکی توانائی کی خود انحصاری میں اضافہ ہوگا اور توانائی بحران کم کرنے میں مدد ملے گی. ISFC کی معاونت سے معدنیات کے شعبے میں پیش رفت جاری ہے اور مزید ذخائر کی تلاش کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. NLC اور DP ورلڈ نے کراچی سے چٹاگانگ تک تاریخی شپنگ سروس کا آغاز کیا ہے. NLC اور DP ورلڈ نے اکتوبر میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلی براہ راست شپنگ سروس کے آغاز کے بعد 1000 سے زائد کنٹینرز کی ترسیل مکمل ہو گئی ہے جو جنوبی ایشیا میں تجارت اور علاقائی روابط کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے. کراچی اور جبل علی کے درمیان کنٹینرز کی سروس 13 جنوری کو NLC کے پہلے جہاز کے ساتھ شروع ہوگی جبکہ دوسرا جہاز جنوری کے آخر تک روانہ کیا جائے گا. فروری 2025 میں خوردنی تیل کے جہاز کی روانگی کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے جو اس اشتراک کی کوشش کے دائرہ کار کو مزید وسعت دے گا. سروس سے علاقائی تجارت کے فروغ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. اس سروس کا مقصد معاشی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینا اور خطے میں ترقی کی رفتار کو مزید تیز کرنا ہے.
नाज़रीन, मादरे वतन के दिफा की खातिर पाक फौज के जवान ने अपने खून की कुर्बानी देते चले आ रहे हैं। इन शहादा में लांस नाइक हलीम खान शाहिद भी शामिल हैं, जिन्होंने 22 दिसंबर 2022 को CTD कॉम्प्लेक्स बन्नू ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। लांस नाइक हलीम खान शहीद के लवाहिकीन ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि शुरू से ही इसका आज़म था कि वो फौज में शमूलियत इख्तियार करेगा। अपने बेटे पर फख्र है कि इसने शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। गजा पर इसराइली मजालिम और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा में इसराइली बमबारी से 5 सहाफ़ियों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में अल-कुद्स TV चैनल के 5 सहाफ़ी शहीद हो गए हैं। अल-अब्दा अस्पताल के अहाते में खड़ी चैनल की DCNG मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। गजा शहर में रिहायशी इलाके पर इसराइली बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले के बाद 30 फ़लस्तीनी अभी तक लापता हैं। शमाली गजा में कहत की सूरत हाल संगीन हो गई है। इसराइली नाकाबंदी की वजह से इलाके में खाने पीने की अशिया और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि गजा के पनाह गुज़ीन कैंप में 3 फ़लस्तीनी बच्चे हाइपोथेर्मिया की वजह से शहीद हो गए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। तलगरम में घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। गजा पर गुज़श्ता साल से जारी इसराइली हमलों में शहादा की मजमूई तादाद 45,365 हो गई है, जबकि 1,08,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। शाम के सूबे तरतूस में मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़पों में 17 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जबकि 3 मुसल्लह अफराद शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हल्ब शहर के इलाके मेस्लोन में अलवी फरमाते की बुजुर्ग शख्सियत अबू अब्दुल्ला हुसैन के मज़ार पर मुसल्लह अफराद के हमले बशारुल असद के दौर के एक अफसर को गिरफ्तार करने की कोशिश के बाद हंगामे शुरू हुए। हल्ब, तरतूस और लाज़किया में हंगामों और झड़पों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शाम के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकार हलाक हुए हैं जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। उनका कहना था कि तरतूस में साबिक हुकूमत की बाकियात की वजह से सोरिश का सामना है। हुकूमत मुल्क भर में अमन व अमान बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को उनके 148वें यौम पैदाइश पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक इंतहाई दूर अंदेश रहनुमा थे, जिन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद की क़यादत की और बिलाखिर इसे हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रहे, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से तकरीबन 1 माह पहले 19 जुलाई 1947 को ममलकत खुदादाद के साथ इल्हाक की करारदाद पास की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्होंने भारतीय कब्जे को मुस्तरद किया और वो गुज़श्ता 77 बरस से तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद कर रहे हैं। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं, जिनके जरिए कायद-ए-आज़म को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा गया कि कश्मीरियों की तहरीक दरअसल पाकिस्तान के तकमील की तहरीक है। कश्मीरी अवाम समझते हैं कि पाकिस्तान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत की गुलामी से आज़ाद होकर इसका हिस्सा बनेगा। पोस्टर समाजी राब्तों की साइटों फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर किए गए हैं। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद में एक सेमिनार का इन्नेकाद किया। हुर्रियत कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद फारूक रहमानी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर मारज़ वजूद में आया और यही नजरिया कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को भी बुनियाद फराहम करता है। मुकर्ररीन ने कश्मीर कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में कार हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। सियालकोट से हट मुकाम आने वाली सयाहों की कार संदूक के मुकाम पर दरिया नीलम में जा गिरी। मरने वालों में मियाँ बीवी शामिल है जबकि उनकी बेटी जख्मी हो गई। बानी पाकिस्तान के यौम विलादत की मुनासबत से पेशावर में रंगारंग काइट डे गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों, अस्करी हुक्काम और लोगों ने शिरकत की। बच्चों ने मिली नगमों, तकारीर और टैबलों से बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराजी अकीदत पेश किया, जबकि 19 स्पेशल स्कूल पेशावर के स्पेशल बच्चों ने मुनफरिद खाके से कायद को खिराजी अकीदत पेश किया।
नामवर शोरा ने शायरी से सबको महसूस किया। गाला में